ایک بزرگ بہت زیادہ بیمار تھا اور اس کے 4 بیٹے تھے۔ تو ایک دن اس نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک وصیت لکھی ہے جو آپ لوگوں نے میرے مرنے کے بعد دیکھنا ہے۔ مطلب انہیں بتا دیا کہ کسی دراز میں کسی جگہ پہ رکھی ہے۔ تو وہ لڑکے اسی بات کا انتظار کرتے کرتے کچھ دن گزرے اور وہ بزرگ مر گیا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ اس کو دفن کفن کر کے سب چیز کر کے اس کے بعد کہ آ جائیں بھائی، بابا نے کیا وصیت لکھی ہوئی تھی وہ چل کے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب وہ آئے اور دراز کھول کے وہ وصیت نامہ نکالا اور پیپر پہ دیکھا تو اس کے 4 بیٹے تھے، تو اس نے لکھ رکھا تھا کہ میری جائیداد میں 3 کا حصہ ہے، چوتھے حرامی کو کچھ نہیں دیا جائے، لیکن نام نہیں لکھا تھا۔ تو وہ سب آپس میں لڑنے لگے کیونکہ سب کی کوشش تھی کہ اسی جائیداد کا حصہ مجھے ملے۔ تو یہ بات کی لڑائی، کسی نے کہا ہے کہ آپ دوسری جگہ دوسرے گاؤں میں جائیں، وہاں ایک بڑا چودھری رہتا ہے، اس سے جا کے پوچھیں کیونکہ کون بتائے کہ حرامی کون ہے۔ تو وہ چاروں اسی صلح کے لیے دوسرے گاؤں گئے۔ جب گاؤں میں پہنچے تو ایک راستے میں نوجوان لڑکی آ رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ ہم نے فلاں چودھری کے ہاں جانا ہے، ہمارا ایک مسئلہ ہے، اس سے ملنا ہے۔ تو وہ اس لڑکی نے کہا وہ تو اندھا ہے۔ پھر تھوڑا آگے چلے تو ایک بی بی آ رہی تھی، اس بی بی سے کہا کہ اماں جی، بہن جی، آپ بتائیں کہ ہم نے ایک چودھری کے پاس جانا ہے اسی نام کا، تو اس سے کچھ کام ہے ہمارا۔ تو اس نے کہا کہ وہ مر چکا ہے۔ پھر تھوڑا آگے چلے تو وہ چودھری ان کو ڈیرے پہ بیٹھا ہوا دکھا اور حقہ پی رہا تھا، لیکن وہ نابینا بھی نہیں تھا، مرا بھی نہیں تھا۔ تو جا کے پہنچے تو چودھری ان چاؤں سے پوچھنے لگا کہ بتائیں آپ کس لیے ادھر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم اپنی خبر تو بعد میں دیں گے، ہم پہلے آپ کو آپ کی خبر دیتے ہیں۔ جب ہم ایک گاؤں میں آپ کے گاؤں میں آئے تو ایک نوجوان لڑکی جا رہی تھی، تو اس سے ہم نے پوچھا کہ چودھری کہاں ہے، تو اس نے کہا ہے کہ وہ تو اندھا ہے۔ تو چودھری نے کہا کہ جی ہاں، جو نوجوان لڑکی آپ کو دکھی تھی وہ اندھا اس لیے کہہ رہی تھی کہ وہ میری بیٹی تھی، وہ نوجوان ہے، میں نے اس کی شادی نہیں کرائی، اس لیے اس نے کہا ہے کہ میں نوجوان ہو گیا ہوں اور وہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ ایک بی بی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مر چکا ہے۔ تو ہاں، اس نے کہا کہ وہ جو بی بی ہے وہ میری بیگم ہے، کیونکہ میں اس کی ضرورتیں، میں اس کے کوئی کام نہیں آ رہا، اس لیے میں اس کے لیے اس سے مر چکا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ چلے ہمارا کام تو یہ ہے کہ بابا نے وصیت لکھی ہوئی تھی اور جائیداد کا مسئلہ ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہماری جائیداد میں 4 کا 3 کا حصہ ہے اور چوتھے حرامی کا نہیں ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حرامی کون ہے، آپ یہ بتا دیں۔ تو چودھری کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو 2 منٹ کی کام ہے، میں ابھی کر کے دیتا ہوں۔ تو ان لوگوں کو کہا کہ یہاں ایک مٹی اکٹھی کرو، مٹی اکٹھی کی اور قبر جیسا ٹائپ ایک ٹیلا بنایا اور ان 4 کو اس میں رسی باندھ کے ایک ایک قلعے جتنا دور بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ جب میں بلاؤں اس رسی کو ہلاؤں گا، جس کے ہاتھ میں جو رسی ہے جب وہ ہلے وہ میرے پاس آ جائے۔ تو اس نے ویسا کیا، وہ 4 دور دور چلے گئے اسی قبر سے۔ اس نے ایک رسی ہلائی اور ایک کو بلایا کہ ادھر آئیں کہ اسی قبر سمجھے آپ کے باپو کی ہے، تو اس کو 5 جوتے ماریں۔ اس نے کہا تو پاگل ہے چودھری، میرے باپو کی قبر کا نمونہ تم نے بنایا ہوا ہے، میں پاگل تو نہیں ہوں۔ اس نے کہا آپ کو جائیداد کا حصہ ملے گا۔ اس نے کہا کہ بھاڑ میں جائے جائیداد، میں اپنے باپو کی قبر کو جوتے نہیں ماروں گا۔ اس نے اس کو بھیج دیا۔ دوسرے کو بلایا، اس سے بھی کہا یہی عمل، تو اس نے بھی نہیں دہرایا، اس کو بھی بھیج دیا۔ آخر کرتے کرتے آخری کو بلایا کہ آپ کو جائیداد کا حصہ چاہیے۔ اس نے کہا ہاں جی۔ اس نے کہا یہ عمل کرنا ہے کہ اسی قبر سمجھے یہ آپ کے بابو کی ہے، اس کو 4 جوتے مارنے ہیں، اس کے بعد یہ آپ کو جائیداد کا حصہ مل جائے گا۔ وہ بولا مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی مارتا ہوں، جائیداد کا مسئلہ ہے۔ تو اس نے سب کو بلایا کہ ادھر آؤ، دیکھیں جو ہلالی تھے اس نے قبر کو بھی جوتا تک نہیں مارا، یہی ہے حرامی جس نے قبر کے جوتے مارنے کے لیے ریڈی ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو یا سٹوری اچھی لگی ہے، کچھ اس میں سیکھنے کو ملا ہے،
تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔